كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان. وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. یہ چوتھی حدیث ہے کتاب الجنائز کی. یہاں سے جنازے کے حکام، چونکہ انسان کی موت سے شروع ہوتا ہے، حکام شروع ہوتے ہیں، اسی لیے یاد موت کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو مسائل جنازہ میں سے ہے یہ ہے کہ میت کو کلمے کی تلقین کرنا. اس سلسلے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دو صحابیوں کی حدیث اکٹھا نقل کی. ایک ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں نے روایت کیا اور دونوں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اے لوگو، تم اپنی میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. روایت کیا ہے اس حدیث کو مسلم نے اور اربعہ یعنی سنن اربعہ نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ نے. لقنوا موت، اس کو کہا جاتا ہے تلقین، کلمے کی تلقین کرنا. کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، اور مرنے والے سے مراد روح قبض نہیں بلکہ جو مرنے کے قریب ہے، یعنی اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے. اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، کچھ حدیثیں ہیں جن میں مرنے والے کے متعلق ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ وہاں حاضر ہیں، جب انسان کی روح نکلنے والے ہوش حواس میں یہ تھے، آخری وقت جو ہے کوشش کریں کہ کلمہ پڑھ لے وہ انسان، لا الہ الا اللہ. اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، اشارہ کریں وہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے. اس کا فائدہ یہ بیان کیا، صحیح ابن حبان کی روایت: فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. کیونکہ جس انسان کا آخری کلام یعنی آخری گفتگو اور بات انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اب بعض روایت میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کو چاہیے اولا تو دعا کرے کہ بغیر تلقین کے اللہ کلمہ نصیب کر دے اس وقت، اور
ہم اور آپ کہیں موجود ہیں کہ کوئی حالت نزع جان کنی میں مبتلا ہے، ہوش حواس اس کی برابر ہیں، تو آپ اس کو کلمے کی تلقین کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی تلقین کا مطلب ہے کہ خود کلمہ پڑھنے لگو تاکہ تم کو دیکھ کر کے تمہارے کلمے کو سن کر کے خود وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ بس یہی کرنا ہے، اس کو کہنا نہیں، پڑھو ایسے نہ کہیں۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے حالات کو دیکھیں کہ آخری وقت ہے تو جو وہاں حاضر ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ان کا کلمہ سن کر کے میت بھی کلمہ پڑھ لے اور آخری کلام اس کا ہو جائے۔ اور اگر غیر مسلم ہے، آپ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں تو لقنوا موتاکم، موتاکم یعنی اپنے، یعنی مسلمانوں کو تلقین کی جائے کلمہ پڑھنے۔ لیکن اگر مرنے والا غیر مسلم ہے اور آپ کے سامنے مر رہا ہے تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، موقع ہے، تو آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، آخری وقت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے مر جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو ابو طالب جب مرنے لگے تو آپ نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چاچا ذرا ابھی کلمہ پڑھ لو۔ دیکھیے آپ ان کو کلمہ پڑھنے کا دعوت دے رہے ہیں۔ اگر مومن ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کیا کریں، کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کو سن کر کے پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف میں نہیں پڑھوں گا تو غلط ہو جائے گا، ایک لوگوں کا خیال ہے، اس لیے وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، کچھ غلط بات نہ نکل جائے۔ آپ پڑھیں زور سے تاکہ اتنا زور کو سن لے اور آپ کا کلمہ سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ لیکن غیر مسلم ہے تو اس کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا، یا عمی قل، چاچا کہیے پڑھ لیں، آپ ابھی بہترین چانس ہے، ٹائم ہے، موقع ہے، پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ کا چچا کفر میں مر رہا تو اللہ کے رسول نے صرف پڑھانے بلکہ ان کو پڑھنے کا حکم دیا، قل کلمہ پڑھو، لیکن چچا نے انکار کر دیا، نہیں پڑھے، نہیں ایسے بھی تھا۔ پھر دوسری روایت بڑی مشہور یہودی بچے کی، نبی علیہ السلام گئے، بیمار تھا، آپ کی مجلس میں آتا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب گئے تو والدین اس کے والدین جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے، ہٹ گئے اور مرنے بچے کے سرہانے، مریض بچے کے سرہانے آپ بیٹھ گئے، خیریت پوچھی۔ جب آخری وقت ہوا، جان نکلنے کا وقت، تو اللہ کے رسول نے بیٹے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو رکھا جائے، دونوں چیزیں۔ اللہ کا رسول لقنوا موتى میت کو، لیکن اگر میت غیر مسلم ہے، آپ کے لیے آپ کی استطاعت میں ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیں تو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیں۔ اللہ کے رسول نے اس یہودی بچے کو کہا بیٹے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جب آپ دعوت دیتے تو اللہ کے رسول کو دیکھتا، پھر اس کا باپ بیٹھا تھا اس کو دیکھتا، بار بار ایسے کیا، اپنے باپ سے ڈر رہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا تو وہ کہیں باپ غصہ نہ ہو جائے، اسی لیے وہ بچہ رک جاتا تھا۔ لیکن بچے کے باپ یہودی نے کہا یا بنیا اطیع ابا القاسم، بیٹے مجھ کو نہیں دیکھو،
ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وسلم ان پر ایمان لا لے، ان کی بات قبول کر لے۔ آخرکار ابھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا، بند نہیں ہوا تھا، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام باہر نکلے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور تعریف کی، اور پھر اس بچے کو اسلامی طریقے سے نہلانے دھلانے، تجہیز تکفین اور جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اہل علم کی اور محققین کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ تلقین کا مطلب پڑھانا نہیں بلکہ حکم دینا ہے۔ لیکن محققین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میت کو یہاں جو کلمہ تلقین کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں بلکہ آپ میت کو حکم دیں، اس کو پڑھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بھول گیا ہو، نہ خیال ہو، تو آپ لاڈ پیار آسانی نرم لہجے میں کہہ دیں کلمہ پڑھ لو، تو اس طرح کہیں گے تو جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ اس کو کلمے کی دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھ لے، بہت اچھا ہے۔ اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس پر اصرار نہ کریں۔ آپ نے کہہ بھی دیا، اشارہ بھی کر دیا، اگر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اصرار نہ کریں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ میت کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کا سن کر کے وہ پڑھنے لگے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر غیر مسلم ہے اور آپ غیر مسلم مر رہا، آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ اس کو کلمے کی تلقین کریں، کلمہ پڑھنے کا حکم دیں، مشورہ دیں کہ بھائی پڑھ لو، آخری چانس ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول علماء کا ہے کہ انسان جب مرنے لگے تو حاضرین کو چاہیے کہ باقاعدہ اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیں، مشورہ دیں اور کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، حدیث سنائیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے۔ یہ دو قول یاد رکھیں۔ پھر کلمے کی تلقین کرنے میں دو چیزیں اور ہیں، وہ دو مسئلے بڑے اہم ہیں، ان کو سمجھیں۔ نمبر ایک بڑا اہم کہ کیا ہم کلمہ بار بار پڑھائیں کہ ایک کلمہ مرتبہ پڑھ لیا بس کافی ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو کلمہ ایک مرتبہ پڑھائیں یا کہ بار بار پڑھائیں، آپ نے تلقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، اے آئے وہ بھی کریں، تو تمام اہل علم کے نزدیک صرف ایک مرتبہ کافی ہے، بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا دیا بس کافی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے، ان کو لوگ کلمے کی تلقین کرنے لگے تو بار بار اللہ، دیکھو کتنی اچھی موت، حدیث کی خدمت کرتے رہے، موت تک وہ حدیث کی مر رہے، کلمہ پڑھ لی، ارے کلمہ اور پڑھ لیجیے، کہا سنو جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو دوبارہ نہیں پڑھاؤ، پڑھ لیا وہی آخری کلام ہوگا، اللہ اکبر۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حدیث کو، اس بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں ایک مرتبہ کافی ہے، بار بار پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنے خوش نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں، دعا کرو ہم سب کو لے کے آدمی خود بھی پڑھنے لگتا ہے، خود ہی پڑھنے لگتا ہے۔
بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا بہترین واقعہ ہے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے مشہور محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں، امام ابو زرعہ الرازی، ذال اور را، زرعہ، ابو زرعہ الرازی، اللہ اکبر، ساری زندگی حدیث کی خدمت کرتے رہے اور موت آئی تو حدیث کی خدمت کرتے ہوئے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم ان کی بھانجے ہیں، بھانجے، ماموں اور بھانجے کا رشتہ تھا۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم اپنے ماموں کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کے وقت سارے لوگ ماموں کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، سارے لوگ کھڑے تھے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں محمد بن مسلم ایک شاگرد ابو زرعہ کے وہاں موجود تھے، تو میں نے کہا ما تحفظ فی تلقین الموتى لا الہ الا اللہ، محمد بن مسلم آپ میت کو تلقین کرنے کے بارے میں کیا سنا ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں ابو حاتم رازی عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابو حاتم سے، باپ سے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ محمد بن مسلم کیا سند ہے، ذرا تلقین والی حدیث پڑھو، تلقین سمجھتے نا، لا الہ الا اللہ، حدیث پڑھو۔ کہتے ہیں محمد بن مسلم نے اتنا کہا کہ یروى عن معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل سے حدیث مروی ہے اور سند نہیں پڑھ سکے، اور وہ زمانہ تھا سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کا، سارے لوگ موجود ہیں، اب کوئی سند نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کہتے ہیں بس اتنا کہتے فلاں فلاں معاذ بن جبل سے حدیث مروی ہے، گاڑی وہاں رک جاتے، کہتے ہیں ہمارے ماموں نے سنا کہ سند نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، فرفع رأسہ، اپنا سر اٹھایا، اللہ اکبر، کتنی اچھی موت، انسان جتنا بھی تمنا کرے وہ کم ہے۔ سر اٹھایا اور فوراً انہوں نے حدیث سبحانہ کی بالکل وہ قبض کرنے والی تھی، کہتے ہیں یہ حدیث میں نے عبد الحمید بن جعفر سے سنی، اللہ اکبر، جتنے زندے لوگ تھے سب کھڑے، جب دیکھا کہ حدیث کی سند نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو امام ابو زرعہ سر اٹھائے، چونکہ موت کے وقت سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا کیا حالت، سر اٹھائے اور کہتے ہیں کہ حدثنی عبد الحمید بن جعفر، پوری سند کون پڑھ رہا ہے؟ ابو زرعہ موت کے ہوتا، اور عبد الحمید بن جعفر نے روایت کیا ہے صالح بن ابی غریب سے، تو پوری سند، اور صالح روایت کرتے ہیں کثیر بن مرہ سے۔ سوچو انسان مرنے لگتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ریاض سند تک یاد، سارے زندہ لوگ رک جاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں حدثنی عبد الحمید بن جعفر
قال حدثني صالح بن ابي غريب قال حدثني كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل تذكروا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. کہتے ہیں امام جہاں نے پوری سند بیان کر دی. اب پوری سند بیان کر کے جب حدیث پڑھے لا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ دخل الجنہ. کہتے ہیں جیسے حدیث آخری اسی پہ ان کی روح قبض ہو گئی. کہتے ہیں معلوم پڑتا تھا کہ صرف اسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے زندہ تھے. ملک اور موت سوچے تھے حدیث پڑھ لے اس کے بعد روح قبض کرے. یہ عجیب اور غریب یعنی خاتمہ بالخیر کی ایک علامت و مثال ہے. اور جسے کہا جاتا ہے جو انسان جس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کثرت سے کرتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے اسی پر حالت پر اس کی موت آتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور تجربے کی بات کرنا ہے ہمارے والد مرحوم کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو نماز سے بڑی محبت اذان اور نماز سے. کہیں بھی ہو بغیر اذان کی نماز نہیں پڑھتے تھے. سفر میں ہو کہیں اذان پھر نماز پڑھے. وضو کرتے نماز. دیکھیے ہمارے گاؤں کو کہتے تھے حاجی صاحب کے کھیت میں آدمی کام کرتا ہے نا, کھیت کے کوئی کھیت ایسا نہیں جس میں حاجی صاحب نے نماز نہ پڑھی ہو. مشہور تھا. واللہ جب یہ قصہ میں پڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں جب سے میں نے پڑھا یہ عبد الرحمن ابو زرع رازی کا تب سے میں تجربہ کرتا ہوں کہ واقعی جو کہا گیا کہ آگے جس عمل سے محبت ہوتی اسی پر اس کی موت آتی ہے. والد صاحب کو جتنے حادثے ہوئے موت اور بیماری کی سب نماز ہے. مثلا اذان دے نماز پڑھنے کے لیے سنت پڑھ کے بیٹھے تاکہ لوگ آ جائیں تو نماز پڑھیں. بڑے بھائی آ گئے ہمارے اور بھتیجے آ گئے اکٹھا ہو گئے. اب والد صاحب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کبھی لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. والد صاحب انڈیا میں گاڑی نکلی تھی چھوٹی سی موٹر سائیکل سے چھوٹی ہو یہ سائیکل سے پتہ نہیں کیا کہتے تھے ہاں چھوٹی ہوتی تھی لیکن بیٹری انجن سے چلتی تھی. والد صاحب کی بڑی تمنا تھی کہ ہم لوگ خرید کر کے دے دیں لیکن نہیں دی. اب افسوس ہوتا نہیں دی. کیوں؟ والدہ بہت مزید تھی کہ اگر دے دو گے تو کہیں بھی کھیتی دیہات کے راستے بیٹے تو جانتے نہیں اتنا ہی چوڑا راستہ ہوتا بلکہ اس سے بھی کم چوڑا کا بھی راستہ ہوتا تو چاہیں کہ کہیں گر جائیں گے پیر ٹوٹ جائے گا بڑھاپے میں تو نہیں دیے ہم لوگوں نے احتیاطاً. لیکن اب سوچتے دو دن ہوتے تو اچھا نہیں دیے. بغیر کسی سفر کے اور بغیر گاڑی کے اللہ تعالیٰ کے نصیب میں تھا. ایسے بیٹھے تھے اقامت کے لیے جب لوگ اکٹھا ہو گئے تھے. اذان بھی اور اقامت کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ثواب کا تمہیں لوں گا. اٹھنے لگے بس وہ کپڑا پھنسا اسی میں گر گئے اور پیر اسی میں ٹوٹا. دیکھو مسجد میں اذان اور اقامت اور نماز کے لیے جتنی چیزیں ہوئی سب محبوب عمل پر. چلو یہ اٹھے پیر ٹوٹ گیا. اس وقت بہت زیادہ ادھر ادھر لے کے گئے لیکن وہ پھر معذور ہو گئے. چل نہیں پاتے تھے پیر سے کندھے پر کے چلتے تھے. دوسرا پیر لگڑے ہو گئے لیکن پھر بھی اذان دیتے رہے. اذان
5 وقت کی اذان، 10-12 روزانہ قرآن کی تلاوت، تہجد، اشراق، چاند چھوڑتے رہے، برابر پڑھتے رہے. چلو اذان دیے 3-4 سال اس طرح سے دیتے رہے. اذان دے کر کے نماز پڑھے، نمازی کی حالت میں اٹیک ہوا، وہ گرے کونے میں چلے گئے. یہی آخری وقت تھا. ساری چیزیں جو ہے کیسے؟ نماز سے. موت کا سبب جو بیماری جو بنی، اس چوٹ سے لے کر کے جان نکلنے تک سب کا جتنا حادثہ ہوا سب نماز. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جو جس عمل سے محبت ہوتی ہے. اس لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی تمنا کرتے تھے مرض الموت میں کہ کاش کی ایسے لیٹے اپنی کتاب وغیرہ پڑھتے رہتے، چاہا رہے اپنا کچھ تصحیح کرتے رہتے مسودہ کا. کسی نے کہا کہ امام صاحب اب اس عمر میں تو پڑھنا بند کر دیں، آنکھوں کو تھوڑا سکون رہ دے. احمد بن حنبل نے کہا یار ایک ہی تو تمنا رہ گئی ہے، دکھ یہ ہے موت، ایک ہی تو تمنا رہ گئی ہے. وہ کیا؟ تم لوگ ہم کو کہتے ہو پڑھنا بند کر دیں اور حدیث کی خدمت کرنا بند کر دیں. ایک ہی تمنا تو رہ گئی ہے، تم لوگ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ سب ساری تمنائیں پوری ہو گئی، ایک تمنا ہے کہ میں ہاتھ میں قلم ہو، اور پہلے کتاب ایسی تو شکتی نہیں تھی، لکھنا پڑتا تھا تو بار بار تصحیح. یہ حدیث کا نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم لیتے پہ ہوں، قلم ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اسے مراجعہ کرتے کرتے پڑھتے اس کی اصلاح کر رہے ہوں. بالکل موت آئے، روح قبضہ کر رہے قلم بازو میں ہو اور حدیث کی کتاب سینے پر ہو، اسی حالت میں میری موت آ جائے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی موت ہے ان بزرگوں کی. تو احمد ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح سے موت ہو گئی. ایک بات یہ ہے کہ تلقین ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھ لیا بس کل بار بار نہ کیا. یہاں ایک بڑا ہی مسئلہ اور ہے، اس کو سمجھیں اور بہت ضروری ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں کہ انسان کو استعمال کرنے کی نوبت آ جائے، لیکن کم سے کم علم ہو. یہ نہیں پتا کہ کس وقت علم کی ضرورت پڑ جائے، ہاں کب پڑ جائے کچھ نہیں پتا ہے. اب بتاؤ اس کرونا وبا کے اندر کتنے نئے مسائل کی ضرورت پڑی، کبھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. کہ جو کچھ آپ لوگ سیکھ رہے ہوں گے وہی سیکھی ہوئی چیز کبھی سوچے بھی نہیں تھے ہم لوگ. یہاں ایسے کرونا بھی کوئی ایسی وبا آئے گی کہ 3 مہینے مسجدیں بند رہے گا، کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ مسجد اور جمعہ کے بعد بند ہوگی. لیکن مسائل جو سیکھے تھے اس کی ضرورت پڑ جاتی. علم کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آگے پتہ نہیں کب کیسے حالات رہیں. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جتنی احادیث آئی ہیں تلقین کی 2 حدیثیں تو یہاں ہیں، حضرت ابو سعید ابو ہریرہ کی، معاذ بن جبل کی، اور جو روایات ہیں. کسی میں جتنی ہیں سب میں صرف لا الہ الا اللہ. میت کو تلقین کرو، صرف مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ کسی میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے، یہ سمجھو پہلے اور خوب غور سے سمجھیں آپ لوگ، تاکہ کوئی فساد کا ذریعہ نہ بنے. جتنی روایات آئی ہوئی ہیں سب کو دیکھ ڈالیں گے تو صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اس لیے اب اہل علم میں اختلاف ہے علماء میں کہ جب میت کو تلقین کریں گے
تو پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ صرف لا الہ الا اللہ اختلاف ہے. اہل علم کی ایک جماعت ہے، بڑی جماعت، بہت سارے لوگ ہیں، سلف بھی اور غیر سلف بھی، کہ پوری کلمے کی تلقین ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ اختلاف کس میں ہے؟ مسلمان کو تلقین کر رہے ہیں تب، لیکن غیر مسلم کو تلقین کر رہے ہیں تو پورا محمد رسول اللہ بھی کہنا. کیوں؟ وہ مسلمان ہو رہا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ. یہ اختلاف جو ہو رہا ہے کس میں؟ مسلمان کو جب تلقین کرنے لگے، مرنے والا اگر مسلمان ہے اس میت کو تلقین کریں گے تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ. ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ پوری کلمے کی تلقین ہو. کیوں کہ یعنی پورا جیسے توحید پر ایمان رکھنا ایسے نبی کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک جماعت کا خیال ہے. اب رہی بات کہ آخر محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے، تو آخر کسی حدیث میں تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ کسی حدیث میں نہیں آئے نا، کسی حدیث میں محمد رسول اللہ نہیں ہے، صرف کہا کیا ہے لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ کلمہ شہادتین کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی اعوذ باللہ پڑھے، ہماری اصطلاح میں دیکھیں قرآن میں فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو نہیں. اب تجوید کی کتاب میں دیکھ تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہا جاتا ہے. بھائی بسم اللہ پڑھے تو بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم کہیں مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ بسم اللہ نام ہے پورے جملے کا. آری بات سمجھ نا. ایسے ہی جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ذکر کے لیے نہیں، یہ تو ہے جو ذکر احب الکلام اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں یہ تو بطور ذکر کی ہے، عبادت کی ہے. اور محمد رسول اللہ جو ہے کلمے کی تلقین وہ کر رہے ہیں، وہ تلقین ہے ذکر کے لیے نہیں بلکہ کلمہ آخر پڑھ کر کے مرے انسان. سمجھ گئے نا؟ تو لا الہ الا اللہ کا نام کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے ایک ہیڈنگ ہے. کیا ہیڈنگ لائن کہتے ہیں؟ عنوان ہے پورے کلمے کا لا الہ الا اللہ. ارے بھائی وہ کیسا مسلمان ہے کبھی لا الہ بھی پڑھتا ہوا نظر نہ آیا. مقصد ہوتا ہے کہ لا الہ پورا کلمہ. ایک جماعت کا یہ خیال ہے. لیکن محققین کی ایک جماعت کا کہنا یہ بھی ہے کہ نہیں، اگر مسلمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا رہا، زندگی بھر پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہاں کلمہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ توحید کے اقرار کے لیے کہ بندے کا آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس پر موت ہو رہی. سمجھ گئے نا؟ یہاں بطور ذکر کے توحید کا اعلان کرنے کی، اسلام کا اعلان نہیں ہے. کس کا اعلان؟ توحید کا. اس لیے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ. اور اسی کو بہت سارے لوگوں نے ترجیح دیا ہے کہ یہ ایک کلمہ ذکر ہے، اس کی دو ہے، ایک ہے کلمۃ الاسلام، ایک ہے کلمہ توحید اور کلمہ ذکر. تو یہاں جو میت کو تلقین کرنا ہے کلمۃ الاسلام کے اعتبار سے نہیں، چونکہ تو مسلمان ہی ہے، اس کے لیے ذکر ہے اور کیا توحید کا اعلان لا الہ الا اللہ. یہاں ایک
بہت یاد رکھنے کے لائق ایک واقعہ بتائیں گے، اس کو یاد رکھیے کہ کوئی آج کا اس طرح کا نہیں، پرانا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہوئے ہیں، یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے مولانا حافظ عبد العزیز رحیم آبادی، یہ ان کے علاقے کے تھے، بھائی کے علاقے کے، بہار۔ کہا جاتا ہے کہ بہار اور بنگال وغیرہ میں مسلک اہل حدیث کی بڑی خدمت جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ مولانا عبد العزیز رحمہ اللہ سب بچہ جانتا تھا ان کو، اور سیاسی طور پہ بہت مضبوط تھے۔ انگریز سے جو مجاہدین کا گروہ تھا اس کے بھی ذمہ دار تھے، اور ان کا علم، ان کی ذہانت فطانت بہت مشہور تھی۔ یہ 1919 عیسوی میں انتقال کیے ہیں، سن 1919 میں انتقال کیے۔ یہ ایک مرتبہ پٹنہ پرانا، اس کو عظیم آباد بھی کہتے تھے، یہ صوبے بہار کا سب سے بڑا شہر، اس کا کیپٹل ہے۔ وہاں بیٹھ گئے تھے تو جمعے کا خطبہ تھا، انہوں نے خطبہ دیا، بہت سارے علماء تھے خطبے میں، بہت سارے علماء۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ حافظ صاحب پڑھیں تو اور لوگ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے جمعے کے خطبے میں یہ مسئلہ چھیڑا، یہ بڑی تعریفی چیز ہے، اس کو یاد رکھنا۔ خطبے کے اندر خطبہ دیا، خطبہ کے اندر انہوں نے کہا بھائی کیونکہ بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس لیے میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اپنی اپنی تحقیق کریں اور بتائیں، لیکن میرا خیال یہ ہے۔ دیکھو اللہ، یہ لوگ سوچتے تھے اندر کہ پبلک کو علم ہو، پبلک کو مسئلہ معلوم ہو، اور آج کوئی عالم بات نصیحت اور تقریر میں خطبے میں کوئی مسئلہ نہیں بتانا چاہتا، وہ یا تو دوسرے فرقے والوں پر تنقید یا جنت و جہنم داستان سناتے تھا۔ دیکھو یہ تو انہی کی وجہ سے یہ لوگ برابر ایسے درس عوام مسائل بیان کرتے، اس لیے ان کے ہاں سننے والے بھی آدھے عالم ہوا کرتے تھے۔ بھائی دین کی باتیں جب روزانہ سنیں گے تو بہت علم تو آ جاتا ہے نا، اور آج پبلک اس لیے بالکل جاہل رہتی، کیوں؟ پبلک کو نہ یہ چیز اچھی لگتی ہے نہ کوئی ان کو بتانے والا ہے۔ تو جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا بھائی دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل من قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فانہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث بیان کی۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے تلقین کرنے کا حکم تو دیا کہ میت کو تلقین کرو، لیکن پورا کلمہ نہیں بتایا، صرف کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بتایا ہے۔ اب میت کو جو تلقین کی جائے تو صرف لا الہ الا اللہ کی یا کہ پورے کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کا یہ ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علماء ہیں، طلباء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس پر غور کریں۔ ویسے میرا خیال یہ ہے، مولانا نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تلقین کے موقع پر میت کو صرف لا الہ الا اللہ کریں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اب لوگوں کو دل دماغ میں ہوئی تھا پورا صرف لا الہ الا اللہ کیسے کام آئے گا بغیر محمد رسول اللہ کے، انہوں نے بیان کر دیا اور کہا وجہ کیا ہے؟ دیکھو ان کی ذہانت فطانت ان کا علم ہے۔ کہتے ہی دیکھو یہ جو پورا کلمہ ہے لا الہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انسان زندگی میں پڑھتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم عبادت تو صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے،
اور اطاعت ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. دیکھو ان کا علم ہوگا. دیکھو ذہانت کتنی. کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں زندگی میں اقرار اور اعلان ہوتا ہے کس کا؟ دو اقرار. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اللہ, توحید. اور محمد رسول اللہ میں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم عبادت الہی میں وہی طریقہ اپناتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلامی زندگی گزارنے کے لیے دیکھو, اسلامی زندگی گزارنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے, بلکہ محمد رسول اللہ بھی ضروری. ٹھیک ہے نا. آئی بات سمجھیں کہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں اس دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ضرور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہم کسی کو اپنا پیشوا نہیں, ہمارے پیشوا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت ہے, لیکن موت کے وقت ان کا علم اور ان کا دماغ ذہانت دیکھو. موت کے وقت انسان اطاعت کی زندگی ختم ہو رہی ہے. ہاں اب تو عبادت اطاعت طریقے سے ختم ہو رہا ہے نا. اب اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو معاملہ صرف ہے کہ ہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب یہاں سے انسان نبی کی اطاعت و فرما برداری کا سلسلہ یہی رک گیا نا. اب یہاں مرنے کے بعد سے لے کر کے اب سارا معاملہ حساب کتاب تک جو مرنے کے پہلے عمل کیا ہے اسی کے حساب کتاب کا ہے, اسی کے متعلق پوچھا جائے گا. اب اطاعت دنیا والوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ, چونکہ اب عبادت اطاعت کا زمانہ ختم. اللہ کو بھی معلوم ہے, فرشتوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں. اب دنیا والوں کے سامنے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے, بلکہ انہوں نے کہا اب اگر موت کو کوئی اس کو میں شرک خفی کہتا ہوں. بہرحال کہا کہ میری رائے ہے. اب باقی آپ لوگ اگر اپنی رائے بتائیں اس مسئلے پر, علماء کو چاہیے کہ تحقیق کریں. بات ختم کر دی ہو گئی, خود ہو گئی نا, ختم ہو گئی. نماز پڑھے, وہاں چلے گئے علماء اور طلباء سب اب تحقیق کرنے لگے تو بات ان کی معتبر. لیکن دوسرے دن پٹنہ کے پیپر میں روزنامہ سے آ گیا, اب وہاں بھی محمد رسول اللہ کو بھی انکار کرنے لگے. پورا یعنی ایک علمی بحث تھی, لیکن اس کو علماء سو نے اپنی عوام کو بھڑکا کر کے کہ بھائی رسالت کا انکار نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جو اطاعت تھی آدمی اب مر رہا ہے, اب اطاعت کا وقت ختم. اب اطاعت کا وقت ختم ہو گیا. دنیا والوں کے سامنے سینہ ٹھوکے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عبادت اس کی اطاعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں. اب یہ تو اطاعت کا زمانہ ختم. ایک علمی بحث تھی, بعد میں بہار کے پٹنہ کے اخبار والوں نے اس زمانے میں ایک ہی میڈیا ہو گئی, میڈیا تو تھا نہیں, خوب شور مچایا, بھائی دیکھو اہل حدیث کس کا انکار کرنے لگے. ایک بہانہ ملا. بہرحال بات ختم ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, صرف اتنا ہی تلقین کرے مرنے والے کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس میں اختلاف ہے, دونوں کے قول ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے, پھر کس کو؟ لا الہ الا اللہ. چلو
وعن ماکل بن یسار، ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا علی موتاکم یاسین، رواہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان۔ یہ موت کے بعد مرنے کے پہلے بعد میں نہیں، مرنے کے پہلے یاد رکھنا، میت پر قرآن خوانی کی ثبوت نہیں ملے گی، اس کو یاد رکھنا۔ یہ دونوں لقنوا موتاکم اقرؤوا علی موتاکم، یہ دونوں میں ہے کہ اپنے مرنے، اپنی میت پر کلمہ کی تلقین کرو اور اپنے میت پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہاں مردہ نہیں بلکہ ہو قبل ہونے سے قریب الموت، جو موت کے قریب ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس کا فائدہ تو بتایا گیا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کیا فائدہ بتایا گیا؟ فإنہ من کان آخر کلامہ دخل، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا، یہ فائدہ ہے۔ ایسے ہی مرنے کے قریب آدمی جب ہو، حالت ندا ہو، تو کہا جائے، اللہ سے فرمایا اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اسے کلمہ تلقین کیے، کلمہ سے پہلے کیا کرنے لگو؟ سورہ یاسین پڑھنے لگو، اس سے روح کہتے ہیں جلدی نکلنے میں آسانی۔ اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے اس میں؟ جنت کا، قال یا لیت قومی یعلمون، کیا ہے کہ جنت کیا فاقی ہوں گے نا، پورا جنت میں رہیں گے اور ایمان میں۔ تو ایسے وقت میں وہ سنے گا تو گھبراہٹ نہیں بلکہ دل میں کیا ہوگا؟ ایک قسم کا حوصلہ ہوگا۔ اس حدیث کو تو یہ مرنے کے بعد نہیں پڑھتے ہیں، کیا حدیث میں کیا ہے؟ تاکہ میت کی روح آسانی سے قبض ہو جائے، اور اس کو لوگ دلیل کیا بناتے ہیں؟ یاسین پڑھ کر کے بخشنا، وہاں ثواب کے لیے نہیں، حدیث میں جو الفاظ آئے اس سے کیا ہے؟ میت کی روح آسانی سے ہو جائے۔ ابو داؤد بھی صحیح کہا اس کو ابن حبان نے۔ ان کی سیرت کوئی تذکرہ میرے سامنے نہیں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے میں مل گیا کچھ تو بتائیں۔ ماکل ابن یسار کی حدیث اقرؤوا علی موتاکم یاسین، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر کافی ضعف ہے، ابن حبان نے صحیح تو کہا ہے لیکن کیا ہے؟ ضعف ہے، راوی مجہول بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے اس حدیث پر عمل کرنے سے انکار کیا، سمجھے نا؟ کہ اس سے جب صحیح حدیث نہیں ہے، راوی مجہول ہے، ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، یہی محققین نے جواب دیا۔ رہی بات ابن حبان نے صحیح کہا ہے، تو ابن حبان متساہل محدثین میں ہیں، اس لیے ان کی تصحیح کا، اگر محدثین نے کسی راوی کسی حدیث ضعیف کہا ہے تو ابن حبان اکیلے کی تصحیح کا کوئی زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، رواه ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان۔ اس کے بعد یہ سورہ یاسین جو ہے، اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے
جو کہتے ہیں مرنے والے کے پاس اگر آپ لوگ انسان بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے نا، بیٹھا ہے، تو باتیں ذرا اچھی ایسی کی جائیں جس سے انسان کے دل میں اللہ کی ملاقات، جنت کا شوق پیدا ہو. انسان کے سامنے اس کی کچھ خوبیاں تذکرہ ہو، جس سے انسان کی حوصلہ بلند ہو، انسان کی ذرا سا تکلیف، ٹینشن، گھبراہٹ ذرا کم ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ کہا کرتے سلف کا طریقہ تھا کہ آئے نیکیوں کا تذکرہ، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ، اللہ کی مہربانیوں کا تذکرہ، کچھ ایسی باتیں بیان کرتے جس کی بنا پر میت کو تھوڑا سا اطمینان ہو. تیسری حدیث وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سلمہ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بشره فأغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البشر فزج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواہ مسلم. اس حدیث کو ذرا سنیں سمجھیں، اور آج دیکھیں سب کچھ اس حدیث کے خلاف ہی ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، چونکہ بہت بڑے مہاجر تھے، بڑے کارنامے ان کے تھے، تو جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ انتقال کر گئے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ ابو سلمہ کے گھر گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا کہ شق بصرہ، کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں. حضرت ابو سلمہ میت کی آنکھیں ایسے کھلی رہ گئی ہیں. اللہ رسول نے فوراً آ کر کے آنکھ کو بند دبا دیا تاکہ آنکھیں بند ہو جائیں. اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تلقین، اور روح قبض ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا؟ آنکھیں بند کرو. اس میں کوئی کوتاہی نہیں. حضرت ام سلمہ نے خیال نہیں کیا، معلوم نہیں تھا، چھوڑ دیا. آپ آئے تو ان کی آنکھیں سے کھلی رہ گئی تھی، اور آپ نے فرمایا دیکھو ان الروح اذا قبض اتبعه البصر. اللہ اکبر. لوگوں دیکھو جب میت کے پاس تم جاؤ، موجود ہو، روح قبض ہو، تو فوراً اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو. سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ آنکھیں بند کر دو. اس لیے بہت سارے علم دیتے ہیں، ایک وہ بھی باندھ دیتے ہیں، کبھی منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، دیکھا ہوگا ایسے. اور کبھی کبھار دیکھیں کھل نہ جائے، یہاں سے یہاں تک اسے دبا کے پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے. یہ کیوں؟ آپ نے ساتھ میں دیکھو جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں اور روح لے کر کے جانے لگتے ہیں تو میت کی آنکھیں کھلی اس کی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہا ہماری روح چلی جا رہی. اس کے اندر تھوڑا سا کنیکشن رہتا ہے. کچھ دور تک روح جب قبض ہوتی ہے تو تھوڑی کچھ کنیکشن تھوڑا سا آنکھوں کا باقی رہتا ہے. آنکھیں فاتبعہ البصر، آنکھیں اپنے روح کو دیکھتی ہیں، چلی جا رہی ہماری روح.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھتی رہتی ہے، اور جب زیادہ روح چلی گئی، کنیکشن ختم ہو گیا، تب آنکھ پلٹنے کا کی سوجھ نہیں رہے گی. اسی لیے فوراً آنکھ کو کیا کیا؟ بند کر دیا کرو. ہمیشہ یاد رکھیں اس کو. جب بھی رہیں، ممکن ہے کہ سامنے والوں کو پتہ نہ ہو تو آپ کو علم ہے، فوری طور پر آنکھ اس کی بند کر دیں. کیونکہ ایک موقع آپ بند کر دیں گے بند ہو جائے گی، کیونکہ کھلی رہ گئی تو بند کرنے کی طاقت نہیں. ابھی بند کرنے کے لیے چانس ہے، جب بند کریں گے تو اس کی آنکھ بند رہے گی. یہ فائدہ ہوگا. اتنا سنتے ہی فَبَجَنَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، آپ نے سمباد سے بیان فرمایا کہ لوگوں آنکھیں بند کر دی. لوگوں کبھی بھی میت کی روح قبض ہو تو آنکھ فوراً بند کر دینا. کیوں؟ آنکھ جو ہے وہ اپنی روح کو دیکھتی رہتی. کنیکشن ٹوٹا، آنکھ سے پلٹ کر کے بند نہیں ہوتی. یہ سنا فَبَجَنَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، جتنے لوگ وہاں تھے سب رونے لگے. ایک عجیب سے موت کی کہ یعنی انسان اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ رہا تو بس نہیں بند کر سکا. تو خاندان کے لوگ وہاں جو لوگ مجھے تو رونے لگے. آپ فرمایا خبردار، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. اے لوگوں، یہاں جب بیٹھتے ہو میت کے پاس جب بیٹھتے ہو، انسان کی روح قبض ہوگی، وہاں رہتے ہو، روح قبض ہونے کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، روح قبض ہو جانے کے پہلے بھی بیٹھے تھے، بعد میں بیٹھے ہو، تو وہاں اچھی باتیں کیا کرو. اچھی باتیں کرو. اس میت کی دعا مغفرت، اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی دعا کیا کرو، اچھی باتیں کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ. میت کے پاس بیٹھے بیٹھے جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج وہاں بھی بیٹھ کر کے انسان شکوہ شکایت غیبت چغلی کرتا رہتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، وہاں بھی یہی سب ہوتا ہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ. اچھی باتیں کرو، میت کی کچھ تعریف کرو، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی مہربانیاں اس کے ساتھ کریں. یہ اچھی باتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ بیچارہ جو اس کی معاف کرنا، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربانی فرما. ایسی دعائیں کرو جو اچھی ہوں. کیوں؟ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. پتہ چلے کہ فرشتوں کا ایک بڑا گروہ اور طبقہ وہاں، فرشتوں کی جماعت وہاں موجود رہتی ہے. تو اسی لیے وہاں میت کے پاس جب بھی بیٹھیں موت کے قریب یا موت کے بعد، تو غلط باتیں نہ کریں. وہاں بیٹھے تو اچھی اچھی دعائیں، اچھی باتیں، حوصلہ افزائی کی، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا کی. دعا کو یاد رکھیں اور برابر کیا کریں. اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی العلیین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. کتنی دعائیں کر ڈالیں. اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے. وارفع درجتہ، اللہ
مہدیین جو نیک لوگ ہیں ہدایت یافتہ ان میں اس کے درجات کو بلند کر دے. وافسح له فی قبرہ، اللہ اس کی قبر کو خوب کشادہ کر دے، قبر کو خوب کشادہ کر دے. ونور له فیہ، اللہ اس کی قبر کو نوروں سے بھر دے. وخلف فی عقبہ، اللہ اس کے گھر والوں کا بہترین انتظام کر دے، کوئی اچھا خلیفہ اس گھر والے کے لیے مہیا کر دے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہو گئی، جن میں ایک بہت بڑی چیز آنکھ بند کرنا، اچھی دعائیں کرنا، اور یہی سے پتہ چل گیا کہ سب قرآن خوانی وغیرہ کے علاوہ ہم لوگ میت کو نماز جنازہ سے پہلے کے علاوہ کبھی دعا نہیں کرتے. اللہ کے رسول میت کی بعد بھی اس کے حق میں یہاں بھی دفنایا نہیں لے رہا ہے نا، لاش پڑی ہوئی وفات کے بعد ہی دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس طرح سے دعائیں ہیں. یا کم سے کم اس دعا کو یاد کر لیں، صرف ابو سلمہ کا نام نکال دیں، بس ہاں صرف ابو سلمہ کا نام نکال دیں. تو جنازہ پڑھنے کے پہلے بھی میت کے حق میں دعا، اور سب سے پہلی دعا کیا؟ اللہ مغفرت، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو عذاب قبر سے بچا دے. تو یہ خیال رکھیں، عام طور پہ یہ سنت ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے. مرنے کے بعد نہیں، بس وہی انا للہ کہا، رونا دوڑا، پھر دعا کب پہنچ جائے گی؟ وہی جنازے میں بس، اور قبر میں دفانے کے بعد. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب